چند مردوں کو کہ وہ آپ کو حال بتائیں آ کے، تو ہم سب بھاگ جائیں گے یہاں سے۔ واقعا یہ آسان نہیں ہے۔ بہت بڑے عارف تھے، شاگرد تھے دو بڑے عرفا کے، اصفہان میں تخت فولاد، بہت بڑا قبرستان ہے، بہت پرانا قبرستان ہے۔ میں بھی اس سال توفیق ہوئی مجھے وہاں جانے کی۔ بہت پرانی قبریں اور 700-800 سال قبروں پہ میں خود گیا۔ بابا رکن الدین بہت بڑی شخصیت تھی کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس قبرستان کا واقعہ ہے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ انہوں نے اپنے استاد سے وظیفہ لیا، ایک عالم دین نے، کہ مجھے یہ عالم برزخ یعنی قبر کا حال پتہ چلے، دیکھوں میں کیا ہے۔ تو وہ عمل کرتے تھے قبرستان میں۔ تو وہاں قبرستان کیا ہے کہ وہاں پرانے قبرستان کمروں کی طرح گھر بنے ہوئے، ایک کمرہ بنا ہوا، ایک فیملی کا ایک کمرہ ہے، اس میں لوگ دفناتے ہیں۔ تو سخت سردی تھی، تو یہ ایک اسی قبر گھر نما قبر کے اندر بیٹھے ہوئے اپنا ذکر کر رہے، تو دیکھا کہ ایک لاش کو، ایک باڈی کو، مردے کو لے کر آئے ہیں اور وہاں پر رکھ دیا، اور رات ہو گئی تھی تو ان کا صبح دفنائیں گے۔ تو ایک شخص کو بٹھا دیا کہ آپ ساری رات بیٹھ کے قرآن پڑھو، کیونکہ مردے کے پاس قرآن پڑھنا ثواب ہے، اس کو آرام بھی دیتا ہے۔ اب وہ قرآن پڑھتا رہا، تو وہ عالم نے دیکھا کہ دو ملائکہ ہاتھ میں آگ کا گرز لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے ایک اس مردے کو مارا۔ کہتے ہیں وہ جو چیخ نکلی ہے، اس چیخ نے میرے پورے بدن کو لرزا دیا، اور اس کے بعد میں جو قرآن پڑھا تھا اس کو نظر نہیں آیا ہی۔ میں اسے کہہ رہا ہوں کہ مجھے باہر نکلنا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں سردی ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں رات کو؟ کہہ رہا نہیں، مجھے کہہ رہا میں نے اپنے بدن کو، یعنی میرے بدن سے جان نکل چکی تھی، میں نے اپنے آپ کو گھسیٹ کر اپنے آپ کو اس قبر سے باہر نکالا، اور سردی تھی تو میں وہیں بے ہوش ہو گیا۔ صبح میرے شاگرد آئے تو مجھے اٹھا کے لے کے گئے، اور میں ہاسپٹل میں کئی دن تک ایڈمٹ رہا۔ اور پھر جو میرے استاد تھے وہ آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم سے تھوڑی دیر برزخ کی برداشت نہیں ہوئی۔ جانے واقعا سخت ہے۔ خود بابا رکن الدین جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا، شیخ بھائی اتنے بڑے عالم دین، وہ گئے بابا رکن الدین کی قبر پر فاتحہ پڑھنے، تو ایک دم دیکھا کہ چہرے کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے۔ تو برابر میں جو شخص تھا، سن اللہ کیا ہوا؟ کہا میں سلام کرنے آیا، فاتحہ پڑھنے آیا، تو مجھے اندر سے آواز آئی شیخ اپنی تیاری کرو۔ خیر میں سمجھ گیا کہ اب میری زندگی کے دن تھوڑے رہے۔ 6 مہینے بعد شیخ بھائی کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ حال نہج البلاغہ کے اندر خطبے موجود ہیں کہ جہاں مولا متقیان قبرستان سے گزر رہے ہیں، اور انہوں نے اشارہ کیا لوگوں سے کہ ان سے پوچھو، ان کو بھی ہمیں تو نہیں آتی، وہ ان سے پوچھو کہ وہ تمہیں بتائیں کہ اندر معاملہ کیا ہے۔ واقعاً معاملہ مثال کے طور پر بڑا میں آسان کر کے آپ کو بیان کرتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پر آپ نے زیارت پہ جانا ہے کہیں، تو ابھی آپ فون کریں گے کسی کو جو ابھی زیارت پہ ہو کے آیا ہوگا، تو آپ بولیں گے جی موسم کیسا ہے، کپڑے کیسے رکھنے چاہیے، اور گردی زیادہ تو نہیں ہے، کھانا صحیح ہے، یا ہم کچھ یہاں سے ایسی چیز لے کے جائیں جو ہمیں وہاں کھانے کو ملے گا، آرام دہ ہے نہیں ہے۔ آپ سارے سوال پوچھیں گے، کیوں پوچھیں گے؟ کیونکہ آپ نے تھوڑے دن سفر پہ جانا ہے، اور جہاں ہم نے ہمیشہ جانا ہے وہاں ہم نے کبھی کسی سے پوچھا کہ وہاں کیا معاملہ ہے، وہاں کیا چیزیں کام آئیں گی، کیا وہ چیزیں میں پورے دن میں جمع کر رہا ہوں؟ اور پھر یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کس دن جانا ہے، یہ بھی نہیں پتا۔ یا تو آپ بولیں نہیں مولانا ابھی تو بڑی زندگی ہے، کس کو پتا ہے زندگی؟ مجھے نہیں پتا، میں یہاں سے اتروں گا ختم زندگی، کسی کو نہیں پتا زندگی کتنی ہے، تو خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا معاملہ، تو ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں ہے، اور ہم یقین بھی نہیں کرتے کہ ہم نے مرنا ہے۔ جانے محترم معاملہ آسان نہیں ہے، سخت ہے، لیکن صرف ایک آسانی ہے ہمارے پاس، کیا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ نہیں، میرے پاس تو عمل اچھا نہیں ہے، میرے پاس تو صرف یہ اہل بیت ہے،
کہ جو بچا لے. وہ یہی ہے. آغا حیری یزدی کا واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا, میں بھی بیان کر چکا ہوں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ایک عالم دین کے خواب میں آیا, تو انہوں نے بتایا کہ کیا ہوا. کہا میں نے دیکھا لوگ مجھے دفنا کے چلے گئے, اور پھر میں نے دیکھا کہ میں اکیلا ہوں اور 2 آگ نما چیزیں میری طرف آ رہی ہیں, اور میرا خوف بڑھتا جا رہا ہے. اس سے پہلے کہ میری جان نکلتی میں نے دیکھا کہ ایک نور سفید رنگ کا خوبصورت میرے قریب آیا. جیسی وہ قریب آیا یہ آگ مجھ سے دور چلی گئی. میں نے اس نور کا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا اگر آپ نہیں آتے تو میں مر چکا ہوتا. آپ کون ہیں؟ تو وہاں سے آواز آئی میں امام رضا ہوں. آپ میری اللہم صلی علی محمد وآل محمد, آپ میری زیارت پہ تقریباً 100 دفعہ ہے. کتنی دفعہ آئے ہیں تو میں بھی آپ کی زیارت پہ آؤں گا. تو عزیزان محترم, یہ بہت ساری چیزیں جو شاید ظاہری دنیا میں ہمیں لگتا ہے کہ کیا فائدہ ہے, یہ وہاں پتہ چلے گا کہ فائدہ کیا ہے. دیکھیں, قبر کو جو چیزیں روشن کرتی ہیں, جو اس کو لائٹ اپ کریں گی, وہ یہاں کی الیکٹریسٹی نہیں ہے. وہ یہاں کا موبائل آپ کو کام نہیں آئے گا جن ٹارچ آن ہوگی. یہاں وہاں کی جو روشنی ہے وہ کوئی اور ہے. وہاں کی روشنی ذکر ہے. اللہ نور, اللہ کا ذکر نور ہے. جتنا ہمارا وجود خدا کے ذکر میں مشغول ہوگا اتنا یہ قبر نورانی ہوگی. جتنا ہم نے دنیا میں لوگوں کا خیال رکھا ہوگا خدا قبر میں ہمارا خیال رکھے گا. جتنا ہم نے لوگوں کا حق ادا کیا ہوگا ہمارے حقوق وہاں قبر میں بچیں گے. بہت سخت ہے کسی کا مال کھا جائے آدمی دنیا میں, وہ قبر میں چلا جائے, بہت سخت ہے. یعنی انسان نہیں پے کر سکتا ان ساری چیزوں کو. کیسے پے کرے گا؟ وہاں سے تو آگے پے بھی نہیں کر سکتا. یہ تو بعض آیت اللہ شہید دستغیب کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد. آیت اللہ دستغیب نے کئی واقعات کو اپنی کتاب میں کوٹ کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ کچھ جیسے لوگ انتقال ہو گیا چلے گئے تو وہ پھر آئے خواب میں اپنے جاننے والوں کے, اپنے فرزند کسی کے, کہ میں نے فلانے شخص کا جو ہے وہ اتنے چیز دینی ہے اور وہ نہ دینے کی وجہ سے مجھے قبر کے اندر بہت مشکل ہو رہی ہے. ایک بچھو ہے جو آتا ہے ہر روز میرے پاؤں کو کاٹتا ہے. اب یہاں آپ کو کوئی تکلیف ہو آپ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں, بھاگتے ہیں, علاج کراتے ہیں. وہاں کہاں بھاگے گا انسان؟ وہاں بھاگ نہیں ہے, وہاں کوئی جگہ نہیں ہے کہ وہاں قبر سے بھاگ کے کہاں جائے گا آدمی. قبر مومن کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اور خدا نہ خواستہ انسان کا عمل اچھا نہ ہو تو جہنم کھڑکیوں میں سے کھڑکی ہے. یہ ہم خیال کریں, ہم کیسے خیال کریں؟ ہم پہلے تو ان کا خیال کریں جو چلے گئے, جو ابھی سو رہے ہیں قبر کے اندر. ہم ان کا خیال کریں. جانے اپنے والدین ہوں, رشتہ دار ہوں, بہن بھائی ہیں, جو بھی ہیں, ہمسایہ ہے, دوست ہے. دوست تھا میرا, ساتھ اٹھتا تھا, بیٹھتا تھا, کھانے کھاتا تھا, ہم جاتے تھے. خوب آج قبر کے اندر ہے. کتنا میں خیال کر رہا ہوں اس کا. عام زندگی میں مجھے فون کرتا تھا, میں اسے فون کرتا تھا. بھی میں قبر میں آ کے اس کے کال کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. خیال کریں, اس کے لیے کوئی ہدیہ کر دیں, فاتحہ پڑھیں, کوئی قرآن تلاوت, اس کی طرف سے کوئی نیکی کر دیں, کسی کو ہیلپ کر دیں اس کے صدقے میں, اس کے نام. یہ سب جاتا ہے اس کے پاس. حتیٰ آپ کی صلوات جو ہے مرومین کے لیے وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے گرم کمرہ ہو دھواں والا اور کوئی کھڑکی کھل جائے اور وہاں سے ایک فریش ایئر اندر آئے. یہ صلوات جو ہے وہ مرومین کے لیے بالکل ویسی ایک صلوات بھیجتے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خواب میں آئیں تو پوچھا حضرت عیسیٰ نے اپنی والدہ سے کہ وہاں کیا ہے اور اگر آپ دوبارہ دنیا میں آئیں گی تو کیا کریں گی. تو انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ دنیا میں آؤں تو میں گرم دنوں میں روزے رکھوں گی اور ساری رات عبادت میں کھڑی رہوں گی. کہا کیوں؟ کہا انہی چیزوں کی قیمت ہے وہاں پر, یہی چیزیں وہاں پر ہے. اور یہاں تھوڑا سختی لگتی ہے انسان کو, روزہ رکھ لینا, نماز پڑھ لینا, دعائیں پڑھ لینا, عبادت کر لینا خدا کی. عزیزان محترم
ایک سجدے میں آپ جب یہاں پر خدا کو سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ سبحان اللہ کرتے ہیں، یہ سجدہ آپ کو قبر کے اندر بچائے گا۔ قبر خود گواہی دے گی کہ یہ بندہ وہ تھا جس کی پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکتی تھی، یہ وہ تھا جس کا ہاتھ جیب میں دوسروں کے لیے جاتا تھا، یہ وہ تھا جس کی زبان سے پروردگار کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، یہ وہ تھا کہ جس نے ہر چیز کا خیال رکھا، حتیٰ رستے کے پتھر کو ہٹایا تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو یقیناً خدا کبھی بھی مخلوق کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اس ظالم خدا تھوڑی عذاب دینا چاہتا ہے۔ قبر میں عذاب ہمارا اپنا ہے، ہم قبر میں چیزوں کو خود اپنے جانے سے پہلے بھیجتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم یہاں پر بہت اچھی قبر بنا لیں گے، ایک بہت اچھی جگہ ہو، اس پہ سایہ ہو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل فائدہ وہ ہے کہ میں نے اپنے مرنے سے پہلے اپنی قبر کو کیا کیا ہے۔ کتنے لوگوں کے بارے میں ملتا ہے کہ جو رات کو اکثر اپنی قبروں کو کھود کر اس میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ کیوں عبادت کرتے تھے؟ تاکہ اسی قبر میں جانا ہے۔ اور یہ ہمیں اتنی، کیونکہ ہم اتنی لائف میں بزی ہو گئے، ہماری زندگی اتنی بزی ہے، ہمیں تو وقت ہی نہیں ملتا کہ کبھی ہم اپنے رشتہ داروں کو فون کر لیں، کبھی ماں باپ کو پوچھ لے آدمی، کیونکہ اتنا میٹرلسٹک ہو گیا ہے آدمی۔ اور ہم اپنی اولادوں کا نہیں پتا، آج کل کے جو جنریشن ہے جوان، ہمیں ان کا نہیں پتا کہ بیٹا رات کو کہاں جاتا ہے، بیٹی کس سے باتیں کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، ہمیں تو ان کی فکر نہیں ہے۔ جبکہ یہ باقیت الصالحات ہے۔ قرآن بہت تھوڑی چیزوں کو باقیت الصالحات کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ جو صالح چیز باقی رہ جائے گی آپ کی، اور یہ صالح چیز، یہ نیک چیز جو باقی رہے گی، یہ آپ کی قبر کو بچائے گی۔ اس میں ایک اولاد ہے۔ اگر آج اچھی اولاد کی تربیت نہیں کی، اس کو اس قابل نہیں کیا کہ وہ خدا کا خوف رکھے، وہ حلال حرام کی پہچان رکھے، وہ کل کو خدا کی بارگاہ میں عبادت کرے، یہ جو بھی نیک کام کرے گی، چاہے وہ نیت کرے کہ نہ کرے، اس سب کا ثواب اس والدین کو ہے۔ حتیٰ صرف والدین کو نہیں ہے، ان کے آباء و اجداد کو ہے۔ حضرت عیسیٰ گزر رہے تھے قبرستان سے، دیکھا قبر میں عذاب ہے۔ پھر 1 سال بعد دوبارہ گزرے تو دیکھا قبر میں عذاب ہی نہیں ہے۔ کہا پروردگار، میں جب پہلے گزرا تھا اس قبر پہ عذاب تھا، اب کیا ہوا؟ کہا اس کے بچوں میں سے، اولاد میں سے کوئی تھا، اس نے ایک پل ٹوٹا ہوا تھا، اس ٹوٹے ہوئے پل کو صحیح کرایا تھا کہ لوگ اس سے گزر سکیں، اس کی اس نیکی کی وجہ سے ہم نے اس کی قبر سے عذاب ہٹا دیا ہے۔ یعنی کتنا فرق پڑتا ہے۔ یعنی اگر آپ کا بچہ، آپ کا پوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کا ثواب آپ کے پیرنٹس کو قبر میں جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نسل میں سے یہ ایک بچہ نکلا ہے کہ جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو جانے محترم تربیت کریں، ورنہ ابھی آپ دیکھیں نا، ابھی آپ سب بزرگ آئے ہوئے، کوئی جوان نہیں آیا گا۔ کیوں نہیں آیا گا؟ کیونکہ ہم نے اس کی تربیت نہیں کی اس طرح، ہم نے اسے بتایا نہیں ہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ جگہ۔ تمہارے اپنے آباء و اجداد تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں، مردہ اپنے زندہ کی راہ دیکھتا ہے کہ یہ شب جمعہ میرے لیے فاتحہ دے گا یا نہیں دے گا، یہ روز جو اتنے اچھے اچھے کھانے کھاتا ہے، کیا اس کھانے پہ میرا فاتحہ دے رہا ہے؟ میرے لیے کوئی نیک کام کر رہا ہے؟ اپنے لیے تو بڑے برانڈڈ کپڑے پہن رہا ہے، میرے لیے کیا کر رہا ہے؟ کیا میری طرف سے کوئی لباس لے کر کسی ایسے شخص کو کہ جس کے پاس لباس نہیں ہے اس کو دیا اس نے کہ وہ ثواب مجھے پہنچے؟ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تربیت نہیں کی ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو خدا نہ خواستہ کہہ رہا، کیونکہ ہم نے ان کے دلوں میں خوف خدا نہیں رکھا۔ اگر ہم ان کے دلوں میں خوف خدا رکھیں گے تو وہ کل ہمارے پر آئیں گے۔ ابھی ہم لوگ بہت سے، ہماری خیر داڑھی سفید ہو گئی ہے، زندگی ڈلتی جا رہی ہے، تب تو مجبوری ہے، کیا کرے؟ موت نظر نہ بھی ہے تو بھی سمجھتے ہیں بھائی پتہ نہیں کب موت آ جائے گی۔ ہارٹ آج کل بیماریاں اتنی آ گئی، پتہ ہی نہیں چلتا، آدمی بند ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں تو ویسے ہی آ جاتے ہیں، چلو قبرستان ہے، یاد میں تسبیح پکڑنی ہے، خدا کو سجدہ کرنا ہے۔ اصل جوانی ہے، جوانی میں جو خدا کی بارگاہ میں آتا ہے، خدا اسی کو شباب کو چاہتا ہے۔ اور یہی خوف اگر جوانی میں آ جائے انسان کی تو کس مقام پر انسان پہنچ جاتا ہے۔ اور پروردگار بھی یہی چاہتا ہے عزیزان محترم کہ انسان
کہ قرآن 30%، یعنی قرآن کا تقریباً ہر صفحہ ہمیں آخرت اور قیامت کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو تم نے یہاں آنا ہے، یہ جگہ ایسی ہے، یہ جگہ ویسی ہے۔ جانے محترم واقعاً یعنی میں خود بھول جاتا ہوں میں نے مرنا ہے، اتنی روایتیں اتنی حدیثیں پڑھنے کے بعد میں خود بھول جاتا ہوں کہ میں نے مرنا ہے۔ میں ایک دفعہ قبرستان گیا، میرے دوست کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو میں گیا تو فاتحہ پڑھنے گیا۔ جب میں فاتحہ پڑھ رہا تھا، قبرستان جیسے یہ قبرستان بنا ہوا ہے تو پیچھے کچھ نئی قبریں کھد رہی تھیں۔ ایک میں نے ایسی مڑ کر پیچھے دیکھا تو ایک قبر کھدی ہوئی تھی۔ مجھے اچانک سے اس کھدی ہوئی قبر میں سے ایسا لگا کہ مجھے اندر سے آواز آئی، کہا بخاری صاحب آپ نے بھی قبر میں آنا ہے۔ بس وہ تھوڑی دیر کے لیے میرا بدن ساکت ہو گیا کہ میں نے اپنی قبر کے لیے کیا کیا ہے، میں کتنا تیار ہوں۔ ابھی آپ میں کہیں انٹرویو دینا ہو، کہیں کوئی ہمارا امیگریشن ہو، کچھ ہو، ہم کتنے ڈاکومنٹ پریپریشن کرتے ہیں، کتنے انٹرویو کی تیاری کرتے ہیں۔ اب قبر میں جو سوال آئے گا من ربوں کا، من نبیوں کا، من اماموں کا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ زبان کھلے گی وہاں پہ؟ کبھی کبھی انسان خواب میں دیکھتا ہے کچھ مشکل میں، خواب دیکھے ہوں گے آپ نے، خواب میں انسان کو کوئی چیز مارنا چاہتی ہے، ڈرانا چاہتی ہے، انسان بولنا چاہتا ہے، انسان بول نہیں پاتا خواب میں اور اڑ جاتا ہے پھر گھبرا کے، خب زبان بند ہوتی ہے۔ قبر میں زبان کیسے کھلے گی؟ اگر آج زبان دنیا میں اللہ کی خاطر کھل رہی ہے، حلال حرام کے لیے امر بالمعروف کر رہی ہے، اپنے سامنے برائی دیکھ رہی ہے، معاشرے میں کمیونٹی میں بول نہیں رہا شخص، فیملی میں مشکل ہے بول نہیں رہا شخص، تو آپ کیا سمجھتے ہیں قبر میں ہم بولیں گے من ربوں کا، اللہ میرا رب ہے، من نبیوں کا، رسول خدا میرے رسول نبی ہے، من اماموں کا، علی ابن ابی طالب میرا امام ہے، یہ بولے گا آدمی؟ کیسے؟ آسان نہیں ہے یہ بولنا۔ اس کے لیے دنیا میں پریکٹس چاہیے کہ قبر میں میری آواز نکلے۔ جنان محترم، وہ تو مجھ سے کتنی دفعہ پوچھے گا منکر نکیر، وہ جو آئیں گے وہ تھوڑی میرا انتظار کریں گے، وہ تو مامور ہیں، وہ تو پوچھیں گے، وہ میں نے جواب نہیں دیا پھر کیا ہوگا؟ اور وہاں پہ جو جواب ہے وہ رٹے والا جواب نہیں ہے جو آپ رٹا لگایا اور امتحان میں پاس ہو گئے، وہاں جواب وجود سے ہوگا۔ اگر یہ وجود علی ابن ابی طالب کی سیرت پہ چلتا ہوگا تو خود بخود جواب نکلے گا، میرا امام علی ابن ابی طالب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی کو علی کی سیرت پہ گزارا ہے۔ وہی لوگ ہو جائیں گے، کچھ نہیں ہے، یقین کریں آپ، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ روئی کی گالوں کی طرح قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب اڑ جائے گا، سب، ایوریسٹ ماؤنٹین ہر چیز اڑ جائے گی، اتنے بڑے بڑے اسکریپر سب ختم ہو جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا، سفید ایک میدان ہوگا بس، اور دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور اصل جو ہوگا ظاہر ہو رہا ہوگا۔ یہ خدا کا شکر کریں گے پروردگار نے ہمیں اس مکتب میں پیدا کیا کہ جس میں ہم قیامت کو یاد کرتے ہیں، قبر کو یاد کرتے ہیں، اپنے مردوں کو یاد کرتے ہیں۔ یقیناً آج ہم اپنے مردوں کو یاد کرتے ہیں، کل ہمارے لیے بھی کوئی آئے گا قبرستان پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے، لیکن میرا سلام ہو ان پر کہ جن کی قبروں کا نشان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ تو اپنی قبر پر آ کر کسی جاننے والے کی ماں باپ کی قبر پہ آ جاتے ہیں، فاتحہ پڑھ دیتے ہیں، مگر سلام ہو اس ماں کی قبر جس کی قبر کا نشان نہیں ہے۔ کتنا دل تڑپتا ہے کہ انسان رسول کی ایک ہی بیٹی ہے، اس کی قبر پہ جائے فاتحہ پڑھے، اس قبر پہ جا کر توسل کرے، اس قبر کی خاک کو اٹھائے۔ اے یا سیدہ، ہم آپ کی خاک کی قبر ہی کو اپنے لیے شفاعت کا باعث سمجھتے ہیں۔